اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها۔ اب انہوں نے کہا ذرا ایک بار پھر ہمارے لیے اپنے رب سے سوال کیجئے، اپنے رب سے پوچھئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونها۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہونی چاہیے جس کا رنگ شوخ ہو، تسر الناظرین، اور دیکھنے والے کو خوب اچھی لگیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیہ نمبر 69 سے شروع کریں گے۔ اب انہوں نے اگلا سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتائیے، یبین لنا، یبین کا مطلب واضح کرنا، بیان کرنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بیان کر دے، کلیئر کر دے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس گائے کا رنگ زرد ہونا چاہیے، شوخ گہرا زرد ہو اور دیکھنے والے کو اچھا لگے۔ فاقع اللونھا کا مطلب یعنی گہرا زرد، برائٹ یلو کلر۔ تسرو کا لفظ سین را را اس کا روٹ ہے، سرور کا لفظ بھی اسی روٹ سے آیا ہے، ایسی شے جو دل کو راحت پہنچائے۔ تسر الناظرین، دیکھنے والے کا دل خوش کر دے۔ اور یہ بہت ہی ایک زبردست حکم تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے۔ یاد کریں کہ کچھ آیات پہلے انہی لوگوں نے سونے کی گائے کی پوجا شروع کر دی تھی، ان کے دل میں اس رنگ کی گائے کا تقدس تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں سونے کی رنگ کی گائے ڈھونڈ کر اسے ذبح کرنے کا حکم دیا تاکہ شرک کا کوئی ذرہ بھی اگر ان کے دل میں موجود ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ اس طرح کے رنگ کی گائے ملنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اب جتنے سوال یہ لوگ پوچھتے گئے، یہ حکم ان کے لیے اتنا ہی مشکل اور کمپلیکیٹڈ ہوتا گیا۔ دین میں مخلصانہ سوال کرنا بہت ضروری بھی ہے اور صحابہ کرام کی سنت بھی ہے، لیکن ہمارے لیے اس واقعے میں یہ سبق ہے کہ دین میں ایسے بلا وجہ کے سوال نہیں کرنے چاہیے جن کا فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو۔ اگر شریعت کا کوئی حکم واضح ہے تو اسے سوال کر کے اور مشکل نہیں بنانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں تم سے یکسو رہوں تم بھی مجھے چھوڑ دو، یعنی جب تک میں تمہیں کسی چیز کا حکم نہ دوں اور کسی چیز سے نہ روکوں تم بھی مجھ سے غیر ضروری سوالات نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے کی امتیں اپنے غیر ضروری سوال اور انبیاء کے سامنے اختلاف کی وجہ سے تباہ ہو گئیں۔ بس جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو تم بھی اس سے پرہیز کرو، اور جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو بجا لاؤ جس حد تک تم میں طاقت ہو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 7288۔ یعنی کہ بلا وجہ سوالات چیزوں کو غیر ضروری طور پر کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ احکامات کو اپنی طاقت کے مطابق پورا کرو، لیکن بلا وجہ بال کی کھال نہ نکالو، کیونکہ اکثر اوقات سوال کرنے سے معاملات زیادہ پیچیدہ ہو جاتے ہیں اور ان پہ عمل کرنا زیادہ مشکل۔ سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا مجرم وہ مسلمان ہے جس نے کسی ایسی شے کے متعلق پوچھا جو حرام نہیں تھی اور اس کے سوال کی وجہ سے وہ حرام کر دی گئی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 7289۔ اور ایک اور اسی طرح کی روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان برابر سوال کرتا رہے گا، یعنی مسلسل سوال کرتا رہے گا، یہاں تک کہ سوال کرے گا کہ یہ تو اللہ ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، لیکن اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 7296۔ اب اس سے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ۔ انہوں نے کہا ذرا پھر سے اللہ سے ہمارے لیے سوال کیجئے، پوچھئے کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، کیونکہ اس گائے کے معاملے میں تو ہم شبے میں پڑ گئے ہیں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پالیں گے۔ ایک بار پھر انہوں نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا کہ ہمارے لیے کچھ اور ڈیٹیلز اپنے رب سے مانگیں، اس گائے کے بارے میں تو ہم بڑے کنفیوز ہو گئے ہیں۔ تشابہ کا روٹ لفظ ہے شین با اور ہا، جس کا مطلب ہے کہ اگر دو چیزیں آپس میں اس قدر ملتی جلتی ہیں کہ دیکھنے والے کو فرق نہ پتہ چلے۔ مشابہت کا لفظ بھی اسی روٹ سے آیا ہے کہ دو لوگوں کو یا دو چیزوں کا آپس میں متشابہ ہونا، اور اردو میں شبہ کا لفظ بھی
اسی روٹ سے آیا ہے کہ دو چیزیں اتنی ملتی جلتی ہیں کہ ایک کو دیکھ کے دوسرے کا شبہ ہوتا ہے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمیں ساری گائے ایک دوسرے سے ملتی جلتی لگتی ہیں، اس لیے ہم اس گائے کے بارے میں بڑے ہی کنفیوز ہیں۔ ان البقرہ تشابہ علینا۔ اتنا سب کچھ پوچھنے کے بعد بھی ابھی تک ان کا کنفیوژن دور نہیں ہوا تھا۔ پھر آگے کہتے ہیں وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، یعنی آپ ایک دفعہ ہمارے لیے گائے کو کلیئر کر دیں، ہمیں بیان کر دیں، تو ہم حکم ماننے کے لیے تیار ہی بیٹھے ہیں۔ یعنی ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہے، ہم تو صرف گائے کے بارے میں کنفیوز ہیں، اور ایک دفعہ ہمیں پتہ چل جائے کہ گائے کیسی ہوگی تو ہم ضرور ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ان کی اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب انہیں خود بھی اپنے بے جا سوالات پہ شرمندگی محسوس ہونے لگی تھی، اور انہیں پتہ تھا کہ یقیناً حضرت موسیٰ کو شک ہو گیا ہوگا کہ یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں اور نہ ہی یہ گائے کو ذبح کرنے والے ہیں۔ اس لیے وہ اپنی صفائیاں دے رہے تھے کہ ایک دفعہ ہم پہ گائے واضح ہو جائے، ہمیں کلیئرٹی مل جائے تو ہم یقیناً یہ گائے ذبح کریں گے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے کہ جس سے کوئی مشقت نہ لی جاتی ہو، نہ وہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیتی ہو۔ مسلمۃ لا شیعۃ فیہا، صحیح اور سلامت ہو، یک رنگ ہو اس کے اوپر، یعنی کہ بے داغ ہو۔ قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ، انہوں نے کہا اب آپ لائے ہیں ٹھیک بات۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا قَادُوا يَفْعَلُونَ، پھر انہوں نے گائے کو ذبح کیا اور وہ لگتے نہیں تھے کہ ایسا کریں گے۔ ان آیات سے اور اس واقعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صبر کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی قوم کس قدر تنگ کرنے والی تھی، اور آپ کس قدر صبر اور پیشنس سے ہر بار اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے۔ جتنی بار ان کی قوم نے آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ سے سوال کیا، ہر بار آپ نے فرمایا انہو یقولو، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی وہ جواب اپنی طرف سے نہیں دے رہے تھے۔ ان کی قوم جب جب ان سے سوال کرتی، حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ کا جواب بتاتے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ جانا پڑتا تھا۔ ہر سوال کے نتیجے میں حضرت موسیٰ جاتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہوں گے، اور ہر بار یہ قوم ایک اور سوال کر ڈالتے۔ ایک بات جو ہمیں انبیاء اور رسولوں سے سیکھنی چاہیے وہ ہے پیشنس اور صبر۔ ہم لوگوں کے ساتھ کوئی تھوڑی سی اونچی نیچی بات کرتا ہے تو ہم غصے میں لال پیلے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہم سے اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی ایک سے دوسری بات برداشت نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے انبیاء اپنی قوموں کی کس حد تک نافرمانی اور نونسنس برداشت کرتے، اس کے باوجود اپنی قوموں سے محبت کرتے اور ان کی ہدایت چاہتے تھے۔ اس بار اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل میں اور اضافہ فرما دیا اور کہا کہ یہ ایسی گائے ہو کہ جس سے کوئی کام نہ لیا جاتا ہو، کوئی مشقت نہ کروائی جاتی ہو، نہ وہ ہل چلاتی ہو اور نہ ہی کھیتوں کو پانی دیتی ہو۔ ایسی گائے ڈھونڈنا امپاسبل بات تھی جو جوان ہو، نہ بچیا ہو نہ بوڑھی ہو، محنت کرنے کی ایج میں بھی ہو، طاقتور ہو، لیکن اس کا مالک اس سے کوئی کام نہ لیتا ہو۔ پھر پہلے تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس کا زرد رنگ ہی بتایا تھا، اب فرمایا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی داغ نہ ہو، وہ بے عیب ہو، مسلمۃ لا شیعۃ فیہا، بالکل صحیح سلامت اور ہر طرح کے داغ سے پاک۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ انہوں نے سوال کر کر کے اپنے لیے یہ معاملہ اس قدر مشکل کر لیا کہ آخر میں اس ڈسکرپشن کی، اس تفصیل کی صرف ایک ہی گائے پورے علاقے میں ملی، اور وہ بھی انہوں نے ڈھیروں سونا دے کر خریدے۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا قَادُوا يَفْعَلُونَ، اور پھر اسے ذبح کیا، حالانکہ ان کے ایٹیٹیوڈ سے اور ان کے رویے سے لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کریں گے، کیونکہ ان کا دل اس حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ انہوں نے یہ حکم بادل ناخواستہ اور نہ چاہتے ہوئے مانا اور گائے کو ذبح کرا۔ نیکسٹ ٹائم ہم آیت نمبر 72 کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔